دنیا میں تقریباً 230 کروڑ عیسائی، 200 کروڑ مسلمان، 110 کروڑ ہندو، 50 کروڑ بودھ اور قریب 1.5 کروڑ یہودی ہے۔ اور اگر سارے مذہبوں کو ملا کر دیکھا جائے تو دنیا میں لگ بھگ 4300 کے قریب مذہب موجود ہے۔ اب ایسے میں ایک سوال بہت نیچرلی دل میں آتا ہے، اتنے سارے مذہبوں میں سے صرف اسلام کو ہی کیوں چنا جائے؟ ہمیں کیسے یقین ہو کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ کیا یہ بات صرف یقین سے مانی جائے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل اور لاجک بھی ہے؟ اب اس سوال کا جواب ہم ایک دلچسپ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ طریقہ مشہور فلسفر ڈیکارٹ نے پیش کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں کارٹیجین اسپیکٹیسزم۔ نام بھاری ہے لیکن طریقہ بڑا آسان ہے۔ سوچئے آپ کے پاس ایک ٹوکری ہے جو سیبوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، ایک تازہ اچھا سیب نکالا، اور دوبارہ ہاتھ ڈالا، اس بار ایک سڑا ہوا سیب نکلا۔ اگر آپ ہر بار ایسے ہی ہاتھ ڈال کر اندازہ لگاتے رہے کہ کون سا سیب اچھا ہے اور کون سا خراب، تو نہ صرف وقت ضائع ہوگا بلکہ آپ تھک بھی جاؤ گے۔ تو سمجھدار طریقہ کیا ہوگا؟ پوری ٹوکری کو خالی کر دو، پھر ایک ایک کر کے ہر سیب کو جانچو، اور جو بھی صحیح اور تازہ لگے بس اسی کو واپس ٹوکری میں رکھو۔ اب چلیے جو طریقہ ہم نے سیبوں کی ٹوکری کے ساتھ اپنایا تھا، وہی طریقہ اب ہم مذہب کے معاملے میں اپناتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی 4300 مذہبوں کو ایک ایک کر کے پرکھ سکتے ہیں؟ سچ کہوں تو نہیں۔ یہ کام صرف ناممکن ہے بلکہ بے انتہا تھکانے والا بھی ہے۔ اسی لیے ہم وہی سے شروعات کرتے ہیں جہاں سے سب کچھ شروع ہوا، یعنی اس پوری کائنات سے، برہمانڈ سے۔ اور سب سے پہلا سوال، کیا واقعی کوئی خالق کریٹر ہے؟ کوئی بھگوان، خدا، ایشور وغیرہ وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سوال کا جواب دینے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہم اس کا جواب اسی برہمانڈ سے لیں گے جسے ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کائنات کو سمجھیں گے تو شاید ہمیں اس کے بنانے والے کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دھیان سے سنیے اور سوچئے۔ سائنس کہتی ہے کہ جہاں کوئی کام ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہوتی ہے جو وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب جو بھی چیز کوئی کام کر رہی ہے اس کے پاس وہ کام کرنے کی طاقت ہونی ضروری ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو ہوائی جہاز کھینچتے دیکھا ہے، تو کیا آپ یقین کر لو گے؟ نہیں نا، آپ فوراً کہو گے نہیں بھائی، یہ ممکن نہیں، یہ بچہ اکیلے ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ شاید یہ سوچو گے کہ ضرور اس بچے کے پیچھے کوئی بڑا انسان ہوگا یا کوئی مشین لگی ہوگی جو اصل میں اس جہاز کو کھینچ رہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھیں بھلے کچھ دیکھ لے لیکن ہماری عقل مانتی ہے کہ بنا طاقت کے اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا دماغ فوراً پوچھتا ہے اصل طاقتور کون ہے، اصل کرنے والا کون ہے؟ ہم اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اب چلیے یہی سوچ ہم اس پوری کائنات پر لاگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کہتے ہیں کہ گائے دودھ دیتی ہے، لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا گائے کو پتا ہے کہ امینو ایسڈ کیا ہوتے ہیں، یا انسانوں کے جسم کو کون کون سے پوشک تتو چاہیے؟ نہیں نا، پھر بھی گائے ایسا دودھ بناتی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جو بچوں کو صحت دیتا ہے، بوڑھوں کو طاقت دیتا ہے، اور وہ یہ دودھ بناتی ہے ایسی چیزیں کھا کر جو دیکھنے میں بالکل معمولی لگتی ہے جیسے گھاس۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا واقعی یہ سب کچھ گائے اپنی سمجھ سے کر رہی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی سمجھدار طاقت ہے جو ہر چیز کو پلان کر رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے؟ اب ایک اور مثال دیکھیے، ایک مدھو مکھی، ایک چھوٹا سا کیڑا، لیکن اس کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے، اور وہی مدھو مکھی بناتی ہے سب سے میٹھی چیز، شہد۔ اب سوچئے، کیا مدھو مکھی کو پتا ہے کہ اس شہد میں کون کون سے منرلز ہے، یا یہ کہ انسانوں کے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر بھی وہ ایسا شہد بناتی ہے جو صرف مٹھاس ہی نہیں بلکہ علاج بھی بن جاتا ہے۔ تو کیا یہ سب یوں ہی اپنے آپ ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ہے جو ان سب چیزوں کے پیچھے پلاننگ کر رہا ہے؟ اب ذرا ایک اور طرف نظر ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پیڑ
جو ایک عام سی کالی مٹی میں اگتے ہیں، وہی مٹی سے رنگ برنگے میٹھے اور رسیلے پھل پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اس بیج کو نہ تو یہ پتا ہوتا ہے کہ انسان کو کون سا ذائقہ پسند ہے، نہ کہ یہ کہ کون سی خوشبو اس کی ناک کو بھا سکتی ہے، اور نہ کہ یہ کہ کون سا رنگ اس کی آنکھوں کو سکون دے گا۔ پھر بھی وہ بیج اس مٹی سے ایسا پھل اگاتا ہے جو انسان کی ہر حس یعنی اندریہ آرگن کو خوش کر دیتا ہے، ذائقہ، رنگ، خوشبو، صحت، سب کچھ ایک ساتھ۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب کچھ یوں ہی اپنے آپ ہو رہا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ہنرمند، سمجھدار اور طاقتور ذات ہے جو ہر چیز کو سوچ سمجھ کر بنا رہی ہے، جو جانتی ہے کہ انسان کو کیا چاہیے اور اسے کب، کہاں اور کیسے دینا ہے۔ اب ذرا اور گہرائی سے سوچئے، وہ چھوٹا سا بیج جسے نہ خوشبو کا اندازہ ہے نہ سواد کا علم، وہی بیج سینکڑوں ایسے پھل پیدا کرتا ہے جن میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی، رنگ بھی اور صحت کے فائدے بھی۔ اب یہاں میری عقل بیچ میں آتی ہے اور صاف کہتی ہے، جنہیں ہم کام کرنے والا سمجھ رہے تھے، اصل میں ان کے پاس تو وہ قابلیت ہے ہی نہیں۔ مطلب جو دے رہے ہیں ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر دے کیسے رہے ہیں؟ اب سوچئے کتنا عجیب ہے نا، کچھ چیزیں ہمیں ایسی نعمتیں دی جا رہی ہے جو ان کے پاس خود موجود نہیں ہے، اور یہ بات تو ہم روز کی زندگی میں مانتے نہیں۔ چلیے اسے ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے میرے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، لیکن آپ میرے ہاتھ نہیں دیکھ پا رہے۔ اب وہی کپڑا ایک قلم اٹھاتا ہے اور ایک کویتا لکھتا ہے یا پھر ایک تصویر بنا دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ مان لو گے کہ کپڑا خود سے یہ سب کر رہا ہے، یا پھر آپ کہو گے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور ہے جو اصل میں اسے چلا رہا ہے؟ اب ذرا سوچئے، ہر کوئی یہی کہے گا، ارے بھائی یہ کپڑا اپنے آپ تھوڑی چل رہا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی ہے جو اسے ہلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اور یہی بات اس پوری کائنات پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جن جن چیزوں کی ہم نے اب تک بات کی، گائے، مدھو مکھی، پیڑ، بیج، یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہے، ایک چھپا ہوا، ذہین اور طاقتور کاریگر جو پردے کے پیچھے سے سب کچھ چلا رہا ہے۔ اگر ہم ان مثالوں کو دل سے سمجھ لیں تو ہمارے اندر کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے کہ ہاں، ایک سچا کریٹر وجود رکھتا ہے، ایک ذات ضرور ہے جو ہمیں ہماری ضرورتوں سے پہلے جانتی ہے، جو ہر چیز کو سوچ سمجھ کر چلا رہی ہے۔ اب جب ہم نے یہ مان لیا کہ ایک کریٹر، ایک خالق ضرور ہے، تو کچھ مذہب اور سوچے جیسے بودھ دھرم، جین دھرم یا کچھ فلسفی جیسے ناستکتا، نیچرلزم اور سکیپٹیسزم، یہ سب اب باہر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں یا تو خالق کا ہی انکار ہے، یا پھر وہ خالق کو ایسی شکل میں مانتے ہیں جو اس کی اصلی حقیقت سے میل نہیں کھاتی۔ تو اب باری ہے دوسرے فلٹر کی۔ اس بار ہم ایک اور طریقہ اپناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کمپیریزن میتھڈ۔ چلیے اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے آپ کوئی رچنا یا پروڈکٹ دیکھتے ہیں، جیسے ایک موبائل فون، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جس نے وہ فون بنایا ہے وہی اسے بہتر سمجھتا ہے؟ بالکل۔ اور اسی لیے جب آپ نیا فون لیتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو ایک یوزر مینول بھی ملتا ہے۔ اس مینول میں لکھا ہوتا ہے ہم نے یہ فون بنایا ہے، اسی لیے ہم ہی جانتے ہیں کہ اسے کیسے صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریے، وہ کریے، یہ غلطی نہ کرے۔ تو ایسے ایک موبائل کے ساتھ ہمیں ایک گائیڈ ملتی ہے، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے موبائل بنانے والے کی طرف سے۔ یعنی جس نے چیز بنائی ہے اسے ہی سب سے زیادہ حق ہے یہ بتانے کا کہ وہ چیز کیسے چلے گی۔ اور یہ تو صرف ایک فون کی بات ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ایک معمولی چیز جیسے ایک فون کے لیے بھی ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس پوری انسانیت کو بنانے والا، جس نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی طاقت دی، وہ ہمیں بنا کسی ہدایت، بنا کسی گائیڈ کے چھوڑ دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس نے پوری کائنات بنائی وہ ہمیں بس یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے؟ بالکل نہیں۔ اور یہی سوال ہمیں ایک اور اہم موڑ پر لاتا ہے، کیا واقعی اس خالق نے ہمیں کوئی پیغام بھیجا ہے، کوئی کتاب، کوئی رسول، کوئی نبی؟ اتہاس اس بات کا گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے کچھ بنیادی سوال پوچھتا آیا ہے۔ میں کون ہوں؟
میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ جس خالق نے مجھے اتنی سمجھ، عقل اور دل دیا کہ میں ایسے گہرے سوال پوچھ سکوں، وہی مجھے کوئی جواب نہ دے؟ کیا وہ مجھے بس یوں ہی چھوڑ دے گا کہ میں اندھیرے میں ٹٹولتا رہوں، بھٹکتا رہوں؟ نہیں، وہ ضرور مجھ سے بات کرے گا، وہ ضرور مجھے بتائے گا کہ اسے مجھ سے کیا چاہیے، وہ ضرور مجھے بھیجے گا کوئی یوزر مینول، کوئی کتاب، کوئی پیغام جو مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھائے۔ اور یہی سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، وہ سچا دھرم جس کی ہمیں تلاش ہے، وہ ایسا دھرم ہونا چاہیے جو کسی کتاب پر ڈیپینڈ ہو، آدھارت ہو، ایک الہی پیغام، ایک روشنی جو انسان کو اس کا اصلی راستہ دکھائے۔ اب جب ہم نے دوسرا فلٹر لگایا تو کچھ اور سوچے اور پنتھ خارج ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، اب ہم ہر ایک دھرم کو ہٹاتے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آخر میں کیا بچتا ہے۔ جیسے شنتو دھرم یا وہ پرمپرائیں جو بس ایک سنسکرتی یا روایت بن کر رہ گئی ہے، جن کے پاس کوئی صاف گائیڈنس، کوئی آسمانی کتاب یا الہی ہدایت نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا صرف کتاب ہونا ہی کافی ہے؟ چلو اسے ایک زندگی سے جڑی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اسکول میں کتابیں ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی ٹیچر نہ ہو تو ہم وہ کتابیں خود سے کیسے سمجھیں گے؟ ہر لائن کا مطلب، ہر سوال کا جواب کیا ہم خود سے نکال پائیں گے؟ نہیں۔ کئی بار تو کتابیں ہمارے لیے صرف الفاظ بن کر رہ جاتی ہے، جب تک کوئی شکشک نہ ہو جو ہمیں ان کا صحیح مطلب سمجھائے۔ ایک ایسا ٹیچر چاہیے ہمیں وہ باتیں سمجھائے جو ہم خود نہ سمجھ پائے، جو ہر اسٹوڈنٹس کی سمجھ، کمزوری اور ضرورت کو سمجھے اور ہر کسی کو اس کی زبان اور لیول میں سمجھائے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح جس سچے مذہب کی ہم تلاش کر رہے ہیں، اس میں صرف کتاب نہیں بلکہ ایک سمجھدار، سچا اور ایماندار رہبر بھی ضروری ہے۔ ایک نبی، ایک پیغمبر جو اس کتاب کو جی کر دکھائے، جو اس گائیڈ بک کا پریکٹیکل ورژن بنے اور جو ہمیں اپنی باتوں اور عمل سے سمجھائے کہ اس کتاب کو کیسے اپنانا ہے۔ جیسے اسکول میں استاد صرف کتاب کے الفاظ نہیں پڑھاتا، وہ کہانیوں، مثالوں اور اپنے انداز سے سمجھاتا ہے تاکہ ہر بچہ چاہے تیز ہو یا کمزور سمجھ سکے۔ ٹھیک ویسے ہی ہمیں چاہیے کوئی ایسا انسان جو صرف کتاب نہ پڑھائے بلکہ دکھائے کہ اس کتاب پر اصل زندگی میں کیسے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ کتاب میں جو باتیں لکھی ہے وہ تو پرنسپل ہے، لیکن ہمیں چاہیے کوئی ایسا رول ماڈل جو ان سدھانتوں، ان پرنسپلز کو عمل میں لا کر زندہ کرے۔ جب کوئی شخص پوچھتا ہے میں اپنے کریٹر کی مرضی کے مطابق کیسے جیوں، تو جواب یہ نہیں کہ بس کتاب پڑھ لو، جواب یہ ہے کسی ایسے انسان کو دیکھو جس نے اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لیا ہو۔ کیونکہ جیسے گنت میں صرف فارمولا یاد کر لینا کافی نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اسے حل کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی زندگی کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کوئی ایسا آدرش انسان جو ہمیں راستہ دکھائے۔ اب سوچئے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہمیں زندگی کا صحیح راستہ دکھانے والا کوئی رہبر چاہیے تو وہ سب سے بہتر رول ایک پیغمبر ہی نبھا سکتا ہے؟ ایک ایسا انسان جو سچا ہو، نیک ہو، خدا سے جڑا ہو اور جس نے اس کتاب کو صرف پڑھا نہیں، جیا ہو۔ اب ہماری تلاش اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے دھرم کی تلاش میں ہیں جس میں ایک الہی کتاب ہو اور ایک پیغمبر ہو جو اس کتاب کو جی کر، سمجھا کر اور عمل سے سکھائے۔ اب ذرا ایک اور دلچسپ بات سوچیے۔ ہم نے دیکھا کہ جانوروں کی دنیا میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ مدھو مکھیوں کا چھتا دیکھتے ہیں تو وہاں ہر مدھو مکھی اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی پھولوں سے رس لا رہی ہے، کوئی شہد بنا رہی ہے، کوئی چھتے کی حفاظت کر رہی ہے، اور اس پورے سسٹم کی رہبر ہوتی ہے رانی مدھو مکھی۔ ٹھیک ایسے ہی سسٹم چیٹیوں میں بھی ہے۔ وہاں بھی ایک رانی چیٹی ہوتی ہے جو پوری کالونی کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اب سوچئے، اگر اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے جیووں کو بھی ایک لیڈر، ایک سسٹم اور ایک مقصد دیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان جو سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ قیمتی مخلوق ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا،
उसे बिना किसी लीडर और बिना किसी हिदायत के छोड़ दिया जाए? क्या यह मुनासिब होगा कि एक चींटी के लिए भी सिस्टम हो और इंसान जो सवाल करता है, सोचता है, समझता है, उसे बस यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगर हम अकल से देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि जिसने हमें बनाया है उसने हमारी रहनुमाई के लिए भी कोई जरिया जरूर भेजा है, और वही जरिया है नबूवत। अब हम और भी करीब पहुंच गए हैं उस सच्चे धर्म की पहचान के जिसमें एक इलाही किताब हो और एक चुना हुआ पैगंबर, जैसे एक मकसद के लिए भेजा गया लीडर। अल्लाह ने इंसान को एक छोटी सी जुबान दी है, मगर उसी में सैकड़ों तरह के स्वाद महसूस करने की ताकत रखी है। अब सोचिए, जो रब इतनी छोटी सी चीज में इतनी कुव्वत रख सकता है, क्या वो इंसान को बिना किसी मकसद के छोड़ देगा? क्या वो बस हमें पैदा करके यूं ही भटकने के लिए छोड़ देगा? क्या ये मुमकिन है कि जिसने हमें सोचने समझने की अकल दी, जिसने हमें सही गलत का एहसास दिया, वो हमें कोई रहनुमाई ना दे? बिल्कुल नहीं। अगर हम यहाँ तक की बात समझ चुके हैं तो अब हम उन तमाम रास्तों को किनारे कर सकते हैं जो कहते हैं कि पैगंबरों की कोई जरूरत नहीं, जैसे कुछ फलसफी विचार या कुछ पुराने धर्म जैसे हिंदू धर्म, कडेम या ड्रूज मत। अब एक और जरूरी बात, जिस सच्चे धर्म की हम तलाश कर रहे हैं उसमें सिर्फ किताब और पैगंबर नहीं, बल्कि ऐसे वाक़िए, ऐसे मोजिज़े, चमत्कार भी होने चाहिए जो उस पैगंबर की सच्चाई को साबित करे। क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपना रसूल बनाकर भेजता है तो उसे ऐसी निशानियां भी देता है जिन्हें देखकर लोगों का दिल यकीन करे और समझ जाए कि ये इंसान वाकई में अल्लाह का भेजा हुआ है। अब जरा पीछे मुड़कर देखें, हमने शुरुआत की थी 4300 से ज्यादा धर्मों से, लेकिन जब हमने 3 सच्चे पैमानों को अपनाया, नंबर 1, उस धर्म में एक खालिक का होना जरूरी है, यानी एक खुदा का होना जरूरी है। नंबर 2, उस धर्म में इलाही किताब होनी चाहिए, यानी अल्लाह का कलाम होना चाहिए। नंबर 3, उस धर्म में एक पैगंबर और उसके साथ चमत्कार की तस्दीक होनी चाहिए। तो अब हमारे सामने सिर्फ 3 धर्म बचते हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। अब जब हमारे पास सिर्फ 3 धर्म बचे हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये तीनों ही एक सच्चे स्रोत से निकले हुए हैं। तीनों में एक ईश्वर का यकीन है, तीनों में इलाही यानी आसमानी किताबें मौजूद है, तीनों ने पैगंबरों को भेजे जाने का दावा किया है। यहूदी धर्म कहता है उनके सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ईसाई धर्म कहता है उनके लिए सबसे अहम शख्स ईसा अलैहिस्सलाम है। लेकिन अब एक अहम बात, इन दोनों धर्मों में वक्त के साथ बहुत सारी चेंजेस आ गई, किताबें बदली गई, असली शिक्षाएं धुंधली पड़ गई और इनकी मूल बातें लोगों के बनाए हुए सोचों में, विचारों में गुम हो गई। मगर इस्लाम कहता है मूसा भी सच्चे पैगंबर थे, ईसा भी अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के सिलसिले की आखिरी कड़ी है। यानी इस्लाम पहले 2 धर्मों की सच्चाई को नकारता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है और बताता है कि उनकी असल रोशनी को पूरा और मुकम्मल करने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। अब जरा सोचिए, अगर हम ये साबित कर दे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के भेजे हुए सच्चे नबी है, तो फिर ये बात भी साबित हो जाती है कि इस्लाम ही वो सच्चा धर्म है और मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम ये दोनों भी उसी एक अल्लाह के पैगंबर थे जो इंसानों को एक ही पैगाम देने आए थे। अब सवाल उठता है, क्या हमारे पास कोई ऐसी दलील है जिससे हम ये साबित कर सके? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। और सबसे बड़ी दलील क्या है? खुद हमारे प्यारे नबी का मुकम्मल और पाक जिंदगी का सफर। जरा तसव्वुर कीजिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल का वक्त गुजारा अपने ही लोगों के बीच, एक ऐसा वक्त जब वो नबी नहीं थे, बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। फिर जब उन्हें नबूवत मिली तो अगले 23 सालों तक, 23 ईयर्स तक वही लोग उनकी हर बात, हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। सोचिए, ऐसा कौन होता है जिसका पूरा बचपन, जवानी और नबूवत का दौर लोगों की आंखों के सामने बीतता है और फिर भी एक भी बात झूठ या धोखे की नहीं निकलती। अब चलिए एक और सवाल सोचते हैं, क्या कोई ऐसा आदमी जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे,
وہ جھوٹا ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، کیونکہ کچھ لوگ مسیحا یا نبی کے دعوے پر یہی شک کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک ترک پر غور کریے، جب دو لوگ ایک جیسے لیول کے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کی نقل کر سکتا ہے۔ جیسے مسلمہ بن کذاب کا ہم نے ویڈیو بنایا تھا، وہ ہمارے نبی کی ہی نقل کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی درجہ اونچا ہوتا ہے نقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال لیجئے ابن سینا کی، بہت بڑے طبیب، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کی کتابیں صدیوں تک دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اب سوچیے اگر کوئی ان پڑھ آدمی آ کر بولے میں ہی ابن سینا ہوں، تو کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی لوگ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں گے وہ اس کے بول چال، انداز اور علم سے سمجھ جائیں گے کہ یہ تو جھوٹا ہے۔ ایک دھوکے باز کبھی سلطان کی طرح پیش نہیں آ سکتا، تھوڑی ہی دیر میں اس کی باتوں اور حرکتوں سے اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اب سوچئے اگر ہم وہی بات اب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاگو کرے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اسلام جو پیغمبر لے کر آئے وہ خود ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جنہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چن کر نبی بنایا، اللہ کے آخری رسول جنہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، جو سب سے سچے، سب سے اچھے اور سب سے پاک اخلاق والے انسان تھے۔ اب یہاں ہمارے سامنے دو ہی باتیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہے یا معاذ اللہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اب اصل سوال یہی ہے، کیا ایک جھوٹ بولنے والا انسان ایسا کردار دکھا سکتا ہے جو ہر اینگل سے سچائی اور اچھائی سے بھرا ہو؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس چھوٹا سا جھوٹ تھا، نہیں، اسے ماننا پڑے گا کہ انہوں نے تو بہت بڑا، بہت خطرناک جھوٹ بولا، کیونکہ یہ کوئی عام جھوٹ نہیں تھا، یہ تو ایسا جھوٹ تھا جو خود اللہ کے نام پر بولا گیا، معاذ اللہ۔ اور ایسا شخص تو خدا سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو سب سے بڑا دھوکے باز کہلائے گا۔ اب سوچئے کیا کوئی انسان ایسا بھاری جھوٹ 23 سال تک لگاتار نبھا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں شاید وہ بس کچھ لوگوں سے ہی ملتے تھے اسی لیے کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو ہزاروں لوگ رہتے تھے، ہر وقت انہیں دیکھتے، سنتے، ان کی ہر عادت کو نوٹ کرتے۔ ہمیں آج تک پتا ہے کہ وہ کون سے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، پہلا قدم کون سے پاؤں سے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ناخون کس انگلی سے کاٹنا شروع کرتے تھے۔ اتہاس میں کسی اور شخص کی زندگی اتنی باریکی سے نہیں لکھی گئی جتنی ہمارے پیارے نبی کی۔ اب ذرا سوچئے اگر لوگوں کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی دوگلا پن دکھتا تو کیا وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے؟ کیا وہ ان کے لیے اتنی پریشانیاں سہتے؟ بالکل نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو ان کی نبوت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی انہیں بہت قریب سے جانتے تھے۔ نبی بننے سے پہلے وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، وہی ماحول، وہی سماج، کوئی پردہ نہیں تھا۔ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ، ان کا چال چلن، ہر چیز سب کے سامنے تھی، اور سب کا یہ یقین تھا کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنا ہی نہیں، نبی بننے سے پہلے ہی لوگ انہیں ایک خاص نام سے پکارتے تھے، وہ نام یہ تھا الامین، یعنی سب سے بھروسے مند انسان۔ اب سوچئے جس انسان کو اس کے دشمن بھی بھروسے مند کہے، کیا وہ اللہ کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، سوچئے وہ لوگ جن کا ان سے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی اپنی قیمتی چیزیں انہی کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ شخص کبھی ہمارا نقصان نہیں کرے گا۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کوئی کبھی یہ نہیں کہہ پایا کہ انہوں نے دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا، بس ایک ہی الزام لگایا گیا کہ وہ جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور بہانہ ہی نہیں تھا۔ اب سوچئے اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے چلے تو کیا وہ اس وقت بولے گا جب اسے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، بلکہ الٹا اسے پریشانیاں ہی مل رہی ہو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کئی بار لگاتار روزے رکھتے اور بھوک کی حالت میں سحری اور افطار کے بنا رہتے، کبھی ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا، کبھی کئی دن تک پیٹ خالی رہتا۔ کیا کوئی انسان اتنی تکلیفیں صرف ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے جھیلے گا؟ بالکل نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہے
کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا کھایا جاتا تھا؟ صرف ایک کھجور اور پانی جیسی سادھارن چیزیں۔ اب سوچئے، جو شخص خود کو نبی کہہ رہا ہے، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو کیا ایسا جھوٹ نبھانے کے لیے اتنی بھوک، اتنی تکلیفیں اٹھاتا؟ وہ راتوں کو گھنٹوں عبادت کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں تہجد کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو رات کے آخری حصے میں، جب سب سو رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تب اٹھ کر صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ نماز عام مسلمانوں کے لیے نفل ہے، یعنی ایتھک ہے۔ وہ چاہے تو پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرض یعنی ضروری تھی، اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، اگر وہ ایک جھوٹا آدمی ہوتے تو کیا ہر دن ہر رات خود کو اتنی مشکلوں میں ڈالتے؟ جو دھرم وہ لے کر آئے تھے اسے انہوں نے 23 سال تک 23 ایئرز تک خود سب سے بہتر طریقے سے جیا۔ جو باتیں انہوں نے دوسروں سے کہی وہ خود اس پر سب سے پہلے عمل کرتے۔ وہ زیادہ نمازیں پڑھتے، سب سے زیادہ گناہوں سے ڈرتے، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتے۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر کوئی انسان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا تو کیا اس میں یہ سب خوبیاں ہوتی؟ کیا بھوک، تکلیف، نمازیں، آنسو، عبادت صرف ایک جھوٹ نبھانے کے لیے ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اب سوچئے، کیا انہوں نے یہ سب نام، دولت یا خوبصورت عورتوں کے لیے کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں، تو پھر جان لیجئے یہ سب چیزیں تو ان کے دشمنوں نے خود ہی انہیں آفر کی تھی۔ کہتے تھے، اگر تجھے بادشاہ بننا ہے تو بنا دیتے ہیں، دولت چاہیے ہم دے دیں گے، عورت چاہیے جو کہو مل جائے گی۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے میں چاند، تب بھی میں اپنا پیغام نہیں چھوڑوں گا۔ اب سوچئے، جسے دنیا کی ہر چیز مل رہی تھی پھر بھی وہ نہ کہہ رہا تھا، کیا وہ کسی صرف سچے مقصد کے لیے لڑ نہیں رہا تھا؟ پھر دیکھیے، ان کی جان کے دشمن کتنے بن گئے تھے۔ کئی بار ان پر قتل کی سازشیں ہوئی، جنگ، ہجرت، تانوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن انت میں یعنی آخر میں وہ اپنے بستر پر آرام سے دنیا سے گئے، قدرتی موت۔ اب پھر سوچئے، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے تو کیا اتنے سالوں تک اتنی تکلیفیں، اتنا ویرودھ، اتنی قربانیاں دیتے؟ کوئی جھوٹ اتنا مہنگا تھوڑی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا پورا سنگھرش صرف ایک مقصد کے لیے تھا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اب خود سوچئے، کوئی انسان ایک جھوٹ کے لیے پتھروں کی مار کھائے، گالیاں سنے، ذلیل ہو، اپنوں سے جدا ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ ان کی زندگی، ان کا چرتر اور ان کے اوپر جو کچھ بھی بیتا، وہ خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، یا تو وہ سچ بول رہے تھے یا پھر معاذ اللہ وہ جھوٹے تھے، معاذ اللہ۔ لیکن اب آپ ہی بتائیے، کیا ایسا شخص جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یا پھر جو انہیں جھوٹا کہتا ہے اصل میں وہی سب سے بڑا جھوٹا ہے؟ کیا اس بات کا کوئی اور جواب بھی رہ جاتا ہے؟ جب ہم ان سب باتوں کو دھیان سے سوچتے ہیں تو ہم اسی سچ تک پہنچتے ہیں جسے ہم ساری زندگی ڈھونڈتے رہے، اور وہ سچ یہی ہے، جس رب کو ہم تلاش کر رہے تھے وہ اللہ ہے، جس کتاب کی ہمیں تلاش تھی وہ قرآن ہے، اور جس نبی کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ذرا یاد کریں، ہم نے اپنی بات کی شروعات کس سوال سے کی تھی؟ 4300 مذہبوں میں سے صرف اسلام ہی کیوں؟ اور اب ان تمام باتوں، لاجک، ترکوں اور حقیقتوں کو جاننے کے بعد اس سوال کا جواب بھی صاف ہو گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سچ پر کھڑا ہے، اسلام ہی اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری سچے رسول ہے۔